ہر معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پھر ہم آپ کے ساتھ پروگرام لیے گھر اور معاشرہ حاضر ہیں۔ آج جو اس کا ٹاپک ہے بڑا زبردست، ہر شخص کو اس کی ضرورت، وہ ہے گھر اور معاشرے میں ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے۔ جی، آپ کو بھی ٹائم کی ضرورت، مجھے بھی، ہر ایک کو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، سیٹ ہو، ملازم ہو، جو بھی ہو، وقت کی ایسی کنڈیشن ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں کوئی تو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میرا ٹائم ہی نہیں کٹ رہا، میرے پاس فرصت ہی فرصت ہے، میرے پاس کام ہی نہیں۔ کوئی وقت کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے تو کوئی بار بار گھڑیاں دیکھ رہا ہے، کیا ٹائم کٹ نہیں رہا، فارغ ہوں، فرصت ہے۔ سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ بچہ بھی آج مصروف ہے، بیزی ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ ایسے اسکیجول سیٹ ہیں کہ صبح پڑھائی کے لیے جانا، پھر آنا، پھر گھر کے معاملات۔ یوں دیکھا جائے تو بچہ بھی فارغ نہیں، اور ایک طرف دیکھا جائے تو ایک تعداد ہے کہ جو فارغ ہے۔ تو اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے؟ وقت وہی ہے، دن 24 گھنٹے کا ہے، جو مصروف لوگ ہیں ان کے لیے بھی 24 آورز کا دن ہے، اور جو فارغ لوگ ہیں ان کے لیے بھی دن 24 گھنٹے کا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے دن 24 گھنٹے کا، اور جو ایسے لوگ جو بظاہر کامیاب نظر نہیں آتے ان کے لیے دن کوئی 30 گھنٹے کا یا 40 گھنٹے کا ہو۔ تو گھنٹے وہی ہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کامیاب شخص کے لیے بھی، ناکام کے لیے بھی، نیکیاں کرنے والے کے لیے بھی، بزنس کرنے والے کے لیے بھی، اور اپنی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ہمارے بہت سارے پہلو ہیں۔ بزنس ہے، جاب ہے، پڑھائی ہے، گھر کے معاملات ہیں، فیملی ہے، مختلف گوشے ہیں۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں گھر اور معاشرے میں ہم اس ٹاپک پر چلیں گے آگے کہ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے۔ ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ماشاءاللہ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے محشید مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ پہ آج تربیت فرمائیں گے آپ دونوں انشاءاللہ، آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ تو عرض کروں گا کہ ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے جو خود مینیج نہیں، وہ کسی چیز کو کیا مینیج کرے گا؟ تو اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے پہلے خود کو مینیج کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لانا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جس کی زندگی ڈسپلن والی ہو وہ موٹیویشن کا محتاج نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی موٹیویشنل اسپیچز سنتے ہیں، ایسے لیکچر سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کام کا ٹائم آتا ہے تو بولتے ہیں یار ابھی تو دل نہیں کر رہا، بعد میں کر لوں گا، ابھی تو موڈ نہیں ہے۔ ایسے لوگ سکسیس نہیں ہوتے۔ پلاننگ، بیفور ٹائم پلاننگ، پھر اس پلاننگ پر امپلیمنٹ، پورا ایک طریقہ کار ہے۔ درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں یہ آوازیں لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے کا مطلب۔ مزید فرماتے ہیں لہٰذا جس کی عمر بیکار گزر رہی ہے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ نوجوان بھی ہوں، بچے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، ہر کوئی اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے بارے میں سوچیں، کیونکہ خواتین کے پاس بھی کام تو ہوتا ہے نا گھر کا، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام سارے ہو جاتے ہیں، وقت بچ جاتا ہے، تو اس بچے ہوئے وقت کا کیا کریں، اور بعض اوقات کام پورا نہیں ہوتا، ابھی تو یہ کام باقی ہے، ابھی تو یہ کام باقی ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں ہمارے مبلغین کی طرف. ہمارا موضوع ہے ٹائم مینجمنٹ، لیکن اگر اس کو درست الفاظ میں کہا جائے، آسان الفاظ میں تو ہے کہ لائف مینجمنٹ. صحیح. کیونکہ جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا اس نے اپنی زندگی کو ہی ضائع کر دیا. جب قدرت کا بھی نظام دیکھیں کہ قدرت نے بھی ہر چیز کو جو ہے وقت میں محدود کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اذان اپنے وقت کے علاوہ نہیں ہوتی، نماز کا بھی ایک وقت محدود ہے کہ اتنے وقت میں پڑھ لی تو وہ نماز ہے، فرض ادا ہو جائے گا، اور نہیں پڑھی تو وہ قضا ہو جائے گا. نماز کی تو کیلکولیشن منٹ کے حساب سے، منٹ کے حساب سے ہے کہ اس وقت ہے تو یہ وقت ختم ہوا اور یہاں اتنا وقت شروع ہو گیا. رمضان میں روزے وقت پر آتے ہیں، نیند کا وقت ہمارا جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. دنیا میں ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے. اس کی مثال کو اگر اس طرح آسانی سے سمجھا جائے تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ایک گاڑی دی جائے، بہترین قسم کی گاڑی، فلی لوڈڈ تمام آپشنز کے ساتھ، اور کہا جائے کہ یہ گاڑی آپ کو دی جا رہی ہے اور آپ اس کو استعمال کریں، چلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی باؤنڈ کر دیا جائے کہ بھائی اب یہ زندگی بھر یہ ایک ہی گاڑی ہے جو تمہیں دی گئی ہے، اب تم نے ساری زندگی یہی گاڑی چلانی ہے، زندگی بھر کوئی گاڑی نہیں ملے گی، چاہے تمہاری 60 سال عمر ہو، چاہے تمہاری 80 سال عمر ہو یا 40 سال عمر ہو. تو وہ شخص اس گاڑی کے ساتھ اب کس طرح اپنے آپ کو رکھے گا، یا اس گاڑی کو کس طرح خیال سے رکھے گا کہ اس کا آئل ٹائم پہ چینج کرائے گا، اور سڑک پہ چلائے گا تو بڑی دیکھ بھال کے چلائے گا، کھڈے میں نہیں مارے گا اس کو، ٹریفک میں بچے گا کہ کسی سے لگ نہ جائے. مطلب ایک گاڑی جو اس کو دی گئی ہے اور یہ کہہ کر دی گئی ہے کہ اب یہ ساری زندگی تمہارے ساتھ یہی گاڑی رہنی ہے اور یہی چلانی ہے، بھائی دوسری نہیں ملے گی. اب وہ جتنی اس کی احتیاط کرے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ کبھی بھی کسی غلط ہاتھ میں اس کو نہیں دے گا. تو یہی گاڑی ضائع نہ ہو جائے، میری گاڑی ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، کہ مار نہ دے. مطلب میں اس کو، گاڑی ہے یہ زندگی بھی ایک گاڑی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، سنبھال کے رکھنی ہے، سیکنڈ ٹائم ملنی نہیں ہے. تو اب جب ایک چیز ہے جو سیکنڈ ٹائم ملنی ہی نہیں ہے، تو اب میں اس کو کس قدر مینیج کر کے چلوں گا، کس قدر اس کو ٹائم باؤنڈ کروں گا کہ یار میرا کوئی بھی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ ملا ہے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ بیسکلی لائف مینجمنٹ ہے. جی بالکل. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شاہ رخ بھائی نے جیسے بتایا کہ واقعی کہ ٹائم مینجمنٹ، پہلے لائف مینیج ہوگی تو ٹائم مینیج ہوگا. جس کی لائف ہی بکھری ہے، جو خود مینیج نہیں ہے، وہ کسی چیز کو کیا مینیج کرے گا. تو آج کا سوال بھی ہم لے لیتے ہیں. آدمی کے نیک یا برا ہونے کا پتہ کن لوگوں سے چلتا ہے؟ آپشن 1 اس کے دوستوں سے، آپشن 2 اس کے گھر والوں سے، آپشن 3 اس کے پڑوسیوں سے، آپشن 4 اس کے آفس سے. چلیں بھائی، آدمی کے نیک ہونے کا پتہ کس چیز سے چلتا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے تھے، دوبارہ دکھا دیں بھائی. یہ سوال کو دیکھیے کہ آدمی کے نیک یا برا ہونے کا پتہ کن لوگوں سے چلتا ہے؟ اس کے دوستوں سے، اس کے گھر والوں سے، اس کے پڑوسیوں سے، اس کے آفس سے. درست جو جواب دیں گے تو ان کا جو ہے وہ قرآن اندازی کی جائے گی، آخر میں ان کا نام نکالا جائے گا، پھر ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ ہماری مجلس پہنچائے گی. اب چلتے ہیں ہمارے محشید مدنی بھائی کے پاس. تو یہ مدنی بھی ہیں، محشید بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے شعبہ تعلیم کے جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں. تو اب کیا یہ کچھ علم دین کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، ٹائم مینجمنٹ، وقت ایک ایسی چیز ہے، یہ تو دنیا کی اگر ہم غور کریں نا تو جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دی ہیں وہ سب ہی اللہ پاک کی نعمت ہے. اور یہ وقت کا ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ وقت اور زندگی یہ ایک ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ٹائم مینجمنٹ یہ اصل میں لائف مینجمنٹ ہے. بیسیکلی لائف اور ٹائم، لائف ٹائم ہم کہتے ہیں نا، لائف ٹائم، لائف اور ٹائم، اس کا آپس میں نا بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس وقت کو کیسے مینیج کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں جو مینجمنٹ رکھی ہے اسی سے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کی بڑی زبردست جو ہے وہ مثال ملتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 7 سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ. ترجمہ،
ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دیں ان کا وقت معین ہے، ان کا وقوع ٹھیک اسی وقت ہوگا۔ اب مثال کے طور پر اس نے موت کا وقت جو ہے وہ متعین کر دیا، فکس کر دیا، اور اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے۔ یہ موت کے تعلق سے، موت کے پرٹیکولر ٹائم پر ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اور ہم چاند اور سورج کو دیکھیں تو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے میں، اسی طرح چاند کے اپنی تاریخ کے ابتدا میں نکلنے ہر رات میں، پھر وہ باریک سے آہستہ آہستہ مکمل نظر آنے لگتا ہے، پھر ڈھلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں۔ یہ قدرت کا جو نظام ہے، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، پھر اس کا ٹائم فکس ہے۔ گرمیوں میں آپ دیکھیں تو سورج کے جو ٹائم ڈیوریشن ہے، سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات بالکل پروو ہے کہ کتنا ٹائم ڈیوریشن لیتا ہے۔ اور جو سردیوں کے دن تو اس میں سورج کے نکلنے کا اور غروب ہونے کے ٹائم میں جو فرق آتا ہے، اس میں زبردست مینجمنٹ موجود ہے۔ یہ ٹائم مینجمنٹ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں الحمدللہ یہ ہمیں عطا کر دی ہے، اس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے۔ حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اسی طرح زندگی کو موت سے پہلے، تو ان تمام میں جیسے جوانی انسان کا پیک ٹائم ہے لائف کا، اس میں جتنا ایفیشینٹ ورک آدمی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو بھی لوگ رہتے ہیں ان میں ینگسٹرز ہیں ورک کرنے والے، 60 کے اوپر تو اس کو ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے، اس سے پہلے اس نے کام کرنا ہے۔ کیوں؟ ورک ایفیشنسی زیادہ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تندرست ہے تو کام کرے گا، بیمار ہے تو اس کو جو ہے سک لیو دے دی جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ اسکلز سکھاتی ہیں کہ ہم نے کب کس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ اچھا، پھر ایک لائف مینجمنٹ ہے کہ لائف میں کون کون سے ٹاسک اچیو کرنے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی ڈیلی شیڈیول کو جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے کہ مجھے صبح کے ٹائم سلاٹ میں کیا کرنا ہے، دوپہر کے ٹائم سلاٹ میں کیا کرنا ہے، شام کے ٹائم سلاٹ میں کیا کرنا ہے، اور رات سونے سے پہلے کے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ اور الحمدللہ نماز اس کے اندر بہترین مینجمنٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ابتدا ہو تو ذکر اللہ سے ہو، اور دین کا اختتام ہو تو بھی اللہ کے ذکر پہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی پیاری بات ماشاءاللہ آپ نے فرمائی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دین اسلام الحمدللہ بڑا پیارا مذہب ہے، اور یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ بڑی زبردست طریقے سے سکھاتا ہے۔ جیسے ہمارے شاہ رخ بھائی نے بھی کہا، ہمارے محشید مدنی بھائی نے بھی کہا کہ نماز کا جب ٹائم شروع ہوگا، یعنی فجر اگر پڑھنی ہے اور فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، اگر 1 منٹ بھی باقی ہے، 1 منٹ، تو نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی نا، ٹائم شروع ہوگا تو یہ 1 منٹ کی امپورٹنس۔ اسی طرح ٹائم ختم ہو گیا تو ٹائم کے اندر نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں نہ 1 منٹ پہلے پڑھنی ہے نہ 1 منٹ گزار کر جو ٹائم ہے۔ اسی طرح روزہ 14، 15، 16 گھنٹے بندہ جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے بندہ بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اس طرح، یا مدنی چینل کے سامنے بیٹھے بھائی اتنے منٹ باقی ہیں، ایک ایک منٹ کی کیلکولیشن کرتا ہے، اور احتیاطاً فرض روزہ ہے 2، 3، 4 منٹ پہلے بند کر لیں، تو یہ نہیں کہ چلو یار 2 منٹ تو اوپر چلے جائیں، نہیں، پہلے سے وہ اپنا روزہ وقت سے پہلے اس کو کلوز کرے گا، بند کر لے گا۔ اسی طرح افطار کرنی ہو تو گھڑی دیکھ رہے ہوں، بھوک پیاس کی شدت ہو، جو بھی ہو، ٹائم اگر نہیں ہوگا تو وہ افطار نہیں کرے گا۔ حج ہے، حج کے ایام ہے، تو جو حج کے ایام ہیں کیا ہی دن ہیں، اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ 2022 شروع ہو گیا ہے، عیسوی سن شمسی سال، اور ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے عرض کریں گے کہ اس کو بھی آپ مینیج کر لیجئے، اللہ اس میں حج نصیب فرمائے، مکہ مدینہ دکھائے، تو بندہ بہت سارے پلان کرتا ہے، تو حج کا بھی پلان، پھر حج کے ایام وہ بالکل مینا، عرفات، مزدلفہ، قربانی کے ایام، یہ بھی ہے نا کہ قربانی اتنے بجے شروع ہو جائے گی اس دن اور اس وقت تک رہے گی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، سال جب پورا ہوگا، صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور بھی دین کے اس طرح کے معاملات دیکھیے کہ ہمارا دین کس طرح ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے۔ اب ہمارے اپنے اندر مینجمنٹ نہیں اور ہم خود نماز کے پابند نہیں تو ہمیں بننا پڑے گا۔
کسی نے کیا خوب کہا کہ وقت جو ہے وہ ہمارا پابند نہیں ہے، ہم وقت کے پابند ہیں، پابند بننا پڑے گا۔ گھڑیاں پہلے اتنی نہیں تھی میرے خیال میں، اتنی تو کہاں ماڈرن دور تھا، نہ موبائل تھے، نہ گھڑیاں تھی، نہ گھڑی وہ ہاتھ والی تھی، نہ وال کلاک تھی۔ تو کوئی 200 سال ہوئے ہوں گے ہاں، گھڑی ایجاد ہوئے۔ تو لوگ پہلے کہتے تھے کہ پہلے گھڑیاں نہیں تھی، ٹائم تھا، آج گھڑیاں زیادہ ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہتے رہنا کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یار وقت نہیں بچتا، تو کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ بھی وقت برباد کرنے کا مقصد کیا کہیں گے، ایک ذریعہ ہے کہ وہ جتنی دیر یہ کہہ رہا ہے کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، بھائی اس میں کچھ کام ہی کر لیں، کچھ کام نہیں تو درود پاک ہی پڑھ لو بھائی، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا۔ آج کل جو نوجوانوں کی ایک تعداد ہے نا، ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پہ چھوٹی سی اسپیچ تھی ٹیکنالوجی کے استعمال اور دین کی اہمیت پر۔ واہ۔ تو وہاں کے جو طلباء تھے وہ نئی جنریشن تھی، آئی ٹی کورسز کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو میری اسپیچ کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے جو باتیں کیں بڑی زبردست کیں، بڑی اچھی باتیں کیں، لیکن ہم تو ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، ہم اتنی ساری چیزوں کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ایک پوزیشن پر ہیں، آپ کی اچھی سیلری ہوگی، آپ اچھا کماتے ہوں گے، تو یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم تو ابھی دور طالب علمی میں ہیں، ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم اتنی چیزوں کے لیے کہاں سے وقت نکالیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے ایک چیز عرض کری اور میرے ذہن میں اس وقت آئی کہ ہم نے بزرگان دین کے واقعات پڑھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات بھی کریں، ریاضتیں بھی کریں، اور اپنے دیگر معاملات بھی نبھائے۔ اور کئی اولیاء کرام کے بارے میں تو آتا ہے، پڑھا ہوگا کہ وہ بزنس مین تھے، ان کے کاروبار تھے، علم بھی سیکھتے، کاروبار بھی کرتے، اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے۔ اور یہ وہ اسٹوڈنٹ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اسٹرگل کے دور میں ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں پڑھ رہا تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ان کا کوٹ یاد ہے۔ ان کا کوٹ یہ تھا کہ انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، کہ ایک تو جب وہ اس کی ولادت ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا وہ جب وہ خود کو پہچانتا ہے۔ اچھا، خود کو پہچانتا ہے، میں کیا ہوں۔ اچھا، دنیا بھر کے جتنے ماہرین کی ہم بات کریں، لیڈرز کی بات کریں، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں۔ جب ہم MBTI پڑھ لیتے ہیں، کورس ہوتا ہے MBTI، جس کورس کے اندر آپ کو لوگوں کی پہچان کرنا سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو پہچاننا ہے۔ تو اس کے اندر زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک مینیجر لیول کے ہوتے ہیں یا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ، وقت اور خود کو پہچاننا۔ تو جب تک انسان خود کو پہچانے گا نہیں، لوگ کہتے ہیں نا ہم 18-20 سال کے ہیں، یار ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی اتنی چیزوں کے لیے ہم کہاں ٹائم نکالیں، ابھی کیا ٹائم مینیج کریں، ابھی تو بس پڑھائی اور ہمیں۔ لیکن آج کل دیکھا جائے تو پڑھائی سے زیادہ ہماری نوجوان نسل کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ سوشل میڈیا کے استعمال میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال شروع کرتے ہیں تو گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے آرام سے نکل جاتے ہیں، ایک کے بعد دو کے بعد 3 چیزیں آتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس دوران آپ دیکھیں کہ آپ کتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی تو ہمارا پڑھائی کا دور ہے، ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن ابھی جب آپ کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ اس چیز میں استعمال کر رہے ہیں جس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ لائک مل جائیں گے، 8-10 لائک مل جائیں گے، 15 لائک مل جائیں گے، کوئی اچھی اچھی تصاویر لے لیں گے، مختلف مقامات پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جو آپ نے کنزیوم کرنا ہوتا ہے، صحیح، اسی کو مینیج کرنا ہوتا ہے اپنے علمی دور میں، پلاننگ میں، ٹائمنگ میں، اور یہی وہ درست وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے خود کو پہچاننا ہے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننا ہے، صحیح، اور آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اور اسی وقت میں ٹائم مینیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آگے جا کے ترقی کرتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ اپنے آپ کو پہچانیے، میں کیا ہوں۔ واقعی اپنے آپ کو نہ پہچانا، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے شاہ رخ بھائی نے بتایا کہ کئی ایسے اولیاء کرام، بزرگ، بلکہ صحابہ کرام علیہم و رضوان میں بھی ایسے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے نیکیوں میں اپنی زندگی گزاری، لیکن ساتھ ساتھ بزنس بھی کیا، دین کی خدمت بھی کی۔ تو آج کے بھی اس دور میں کئی ایسے لوگ ہوں گے، اور ہمارے سامنے بھی ایک زبردست اگزامپل ہے، ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری۔ آپ کے سامنے مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں، ہم تو فزیکلی بھی ملتے ہیں، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ان پر کتنی ذمہ داریاں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ یہ بہت بڑا بزنس بھی کرتے ہیں اور فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ یوں ہی اپنے ایسے لوگوں سے کہ جو دینی دنیاوی طور پر قابل ہوں، اور اپنے بزنس کو بھی لے کے چلیں، فیملی کو بھی لے کے چلیں، دین کا بھی کام کریں۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی بات اور
کہ فریش بھی رہیں، مسکراتا چہرہ، حشاش بشاش چہرہ، تسلی، تو یہ کیا ہے؟ آئیے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی خود کیا فرما رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بڑے مصروف ہیں اور اس وجہ سے کچھ پریشان بھی ہیں کہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے اگر زندگی میں ٹائم مینجمنٹ آ جائے، وقت پر کام سارے کیے جائیں، تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ اپنی زندگی کی مثال دیتا ہوں۔ مدنی چینل پر کئی سلسلے مجھے کرنے کا موقع ملتا ہے اسٹوڈیو میں جا کر، اسی طرح بعض اوقات کئی مریضوں کی عیادت کا موقع ملتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی ان کے گھر جا کر، ان کے دلوں میں اس سے خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ملک اور بیرون ملک میں رہتا ہے، اور وہاں جا کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے۔ اپنے آفس جاتا ہوں اور وہاں جا کر اپنے کاروبار کو بھی وقت دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت چیزیں ضروری ہیں، تو کچھ وقت جب کراچی میں ہوتا ہوں تو الحمدللہ اپنے آفس پر جا کر کچھ اپنے کاروبار کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو، خاص طور پہ میری 2 بڑی پیاری پوتیاں ہیں، ان کے پاس جا کر بھی وقت گزارتا ہوں، اور یقیناً اس سے دل کو راحت ملتی ہے۔ جی ناظرین، وقت پر چیزیں کرتے جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ لانا چاہتے ہیں تو میرے پیر و مرشد نے اس امت کو ایک شاندار تحفہ دیا ہے۔ 72 نیک اعمال، کمال کا رسالہ ہے، پڑھتے جائیے، عمل کرتے جائیے، نیکیاں کماتے جائیے، اور زندگی کو آسان بناتے جائیے۔ نیک اعمال تو نیک اعمال آپ دیکھیے اسکرین پر، یہ ابھی عبدالحبیب بھائی نے بھی دکھایا، تو اس میں بھی سمجھ لیں کہ ٹائم مینجمنٹ ہے، پورا اسکیجول ہے، فرض، نمازیں، ذکر و اذکار، درود پاک کی کثرت بہت زبردست ہے۔ تو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال، اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال۔ تو اس کو آپ لیجئے، بانٹیے، بلکہ 2022 شروع ہو چکا ہے، تو نیت کیجئے کہ میرا یہ سال یہ 72 نیک اعمال کے مطابق ہو۔ اسلامی بہنیں 63، اور جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ تو اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریے، اپنے اسکیجول کو اس طرح مینیج کیجئے کہ میرا فیملی کا یہ ٹائم ہے، میرا بزنس کا یہ ٹائم ہے، میرا عبادت کا یہ ٹائم ہے۔ جیسے کہ کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ جو ہے وہ ایک شخص تھے، بہت بڑے بزنس مین، بہت پیسے والے تھے، بڑے بزی رہتے نا، ان کے پاس بچوں کے لیے، فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو بچے بڑے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے کہ ابو جان سے کب ٹائم ملے، پاپا سے کب ٹائم ملے، ڈیڈی کے پاس کب بیٹھیں۔ تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ میں پر آور اتنا کما لیتا ہوں، میں بہت بزی ہوں، میری میٹنگز ہیں، میرا اسکیجول سیٹ ہے۔ تو ایک دفعہ ان کا بچہ دروازے پہ کھڑا رہا اور کہ پاپا آپ سے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ والد صاحب بزی تھے، میٹنگ سیٹ ہوگی، گھڑی دیکھی، بیٹا میں لیٹ ہو رہا ہوں، اور بیٹا ابھی تو میں جو ہے وہ میری میٹنگ پہلے سے سیٹ ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ پاپا میں نے آپ کی کیلکولیشن کی ہے، آپ کا پر آور کتنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کیلکولیشن بتائی ہوگی، بھائی اتنے ہزار یا اتنے لاکھ میں کما لیتا ہوں۔ تو بچے نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور کہا کہ پاپا یہ آپ کے اگر 10 منٹ کے اتنے پیسے بنتے ہیں تو مجھ سے یہ لے لیجئے، کم از کم 10-15 منٹ مجھے دے دیجیے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بہت بزی ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، یا کچھ بھی ایسی آپ کی مصروفیت ہے، فیملی کے لیے ٹائم نہیں، آپ کے بچے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ مصروف، بندہ کماتا کس لیے؟ سکون کے لیے۔ آپ کو سکون نہیں، آپ کی فیملی کو سکون نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے ماں باپ ہیں، حیات ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، ان کو بھی وقت دیجیے، یہ بھی ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھیے۔ مجھے عبدالحبیب بھائی ہی کا واقعہ یاد آیا۔ عبدالحبیب بھائی بنگلہ دیش تشریف لائے تھے، تو دن بھر ہمارا کوئی جدول ہوتا، مصروفیت ہوتی، ملاقاتیں ہوتی، جب رات ہم فارغ ہو کر آتے، ظاہر بات ہے تھک جاتے، دن بھر کی مصروفیت۔ تو اس وقت تو اس طرح واٹس ایپ نہیں تھا، مقصد اسکائپ پر ویڈیو کال اور اس طرح۔ تو اب جب فارغ ہونے کے بعد عبدالحبیب بھائی نے کہا تھوڑی دیر مجھے آپ تنہا چھوڑ دیں گے، ہم آگے باہر روم سے۔ تو کچھ دیر بعد پھر ہم بیٹھ گئے، تو فرمانے لگے کہ یار میں کوشش کرتا ہوں دنیا میں جہاں بھی ہوں والدین سے بات کر لوں، امی سے، ابو سے، کہ آج جو کچھ ہے میرے پیر و مرشد کا صدقہ، میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ میں ان کو کال یا میسیج کروں گا یا بات کروں گا، تو یہ منتظر ہوتے ہیں، تو ان کی دعائیں لے لیتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کئی بیانات میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی عرض کیے دیتے ہیں کہ اگر والدین حیات ہیں تو ان کے ساتھ آپ وقت گزاریے، پھر ایسا نہ ہو کہ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جانا پڑے، یہ چلے جائیں گے پھر لوٹ کے نہیں آئیں گے، آج ٹائم نہیں ہے۔ آج اپنی فیملی میں آپ بزی ہو گئے تو ماں باپ کو وقت دیجیے،
اپنے بچوں کو وقت دیجئے. ہم مسلمان ہیں, بینگ اے مسلم میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین کو بھی ٹائم دیجئے. صرف دنیا میں اتنا مصروف نہ ہو جائیں کہ نماز تک کا ٹائم نہ ہو. کہتے ہیں نا کہ تعجب ہے تجھے نماز کی فرصت نہیں تو بے نمازی کی کیا زندگی ہے. تو نماز کا ٹائم سیٹ ہو. پھر تلاوت قرآن رب کا کلام ہے. ہم قرآن کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں, 24 آورس میں سے قرآن کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. تو میری گزارش ہے کہ اپنے اسکیجول کو اس طرح مینیج کیجئے کہ ہر چیز کو بیلنس لے کے چلیں, نہ اتنا ایک طرف ہو جائیں کہ دوسرا سائڈ خالی ہو جائے. سب پاسبل ہے, کرنے والے کرتے ہیں, آج کے اس دور میں بھی کر رہے ہیں. مشید بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ درس نظامی بھی کیا, پھر آپ ابھی کچھ انگلش میں بھی ورڈنگ یوز کر رہے تھے, آپ کے ساتھ کچھ وقت بھی گزرتا ہے. اور کراچی جیسا شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, آپ اس کے شعبہ تعلیم کے بھی ذمہ دار ہیں, اسٹوڈنٹس میں یونیورسٹی, کالجز, پروفیشنلز. تو چلے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, آپ یہ سب چیزیں کیسے مینیج کیا؟ درس نظامی بھی کیا, پھر ظاہر بات ہے فیملی بھی ہے. یوں تو آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مدنی منا تو آپ کی تو ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی. بچے کتنے ہیں؟ 2 ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی. کیا بات ہے, تو بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں. ظاہر بات ہے بچے ہیں تو ان کی امی بھی, والدین, تو یہ سب کیسے مینیج کرتے ہیں؟ علی بھائی اصل میں لائف کے اندر جو ہے نا مینجمنٹ جو ہے اس میں یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی کے کیا مقاصد ہیں اور زندگی کی کیا ضروریات ہیں. نہ ضروریات کے لیے مقاصد کو جو ہے نا وہ اگنور کیا جائے گا, اور نہ مقاصد کے حصول کے لیے اپنی ضروریات کو جو ہے نا وہ اگنور کیا جائے گا. والدین کو ٹائم دینا, اپنی اولاد کو ٹائم دینا, اور دیگر فیملی ممبرز کو ٹائم دینا, یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی ہماری زندگی کی ضرورت ہے. انسان کا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے جس کے اندر اس کی جو ہے نا وہ کنیکٹیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح سے انسان کی زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں. کسی کو اگر بزنس کرنا ہے تو اس کا بزنس اس کی زندگی کا ایک مقصد بنا ہوا ہے. جس لائک اسی طرح جیسے اب ہمارا تعلق ایجوکیشن سے ہے تو ہم جن سے بھی ملتے ہیں تو ان کی لائف میں ریسرچ ورک, اسی طرح سے اسٹڈی کی اسٹریٹجک پلاننگ کہ کس طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اس کو کیسے کریئر پلاننگ کی طرف سے آگے ٹرن بائی ٹرن لے کے جانا ہے, گول کیسے سیٹ کرنا ہے, ان سب سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن کہیں کہیں پہ دیکھے واقعی اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ طبقہ ہے, ریسرچرز میں سے ایک طبقہ ہے, یا مختلف جگہوں پر مختلف کیفیات ہیں, تو ان میں جو ہے وہ یہی والی بات ہے کہ سوشل سرکل کنیکٹ نہیں ہوتا. تو اس میں اگر انسان کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے تو وہی میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ اس میں ٹائم کی سلاٹنگ جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑے گی کہ کس وقت میں کون سا ٹائم شروع کرنا ہے. اب جیسے آپ نے بات کی کہ فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, تو الحمدللہ گھر میں جیسے نکلنا ہوتا ہے تو بچی جو ہے نا وہ میری اٹھ جاتی ہے, تو اس کو صبح میں ہی جو ہے نا وہ ٹائم سلاٹ مل جاتا ہے کہ وہ رخصت کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ساتھ ہوتی ہے. جب یہ بات ویسے بڑی اچھی بتائی, معذرت تھوڑا میں یوں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہاں بالکل, کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں شاہ رخ بھائی, جب گھر سے نکلتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب گھر میں آ رہے ہیں تو بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک گھر میں دیکھے کئی دن مقصد گزر جاتے ہوں گے کہ نہیں ملتے ہوں گے, تو آپ نے بڑی اچھی بات اتوار کا دن ہوتا ہے کہ جو بچوں سے شاید ان کی ملاقات ہو. لیکن بعض لوگ بولتے ہیں یار اس میں بھی نیند پوری کرنی ہے, اس میں بھی سو کے گزار دینا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی, ماشاءاللہ بچے سے صبح مل لیتے ہیں بھائی. اچھا اس میں گھر والوں کے لیے ایک یہ بھی رکھا ہم نے کہ تھوڑا سا نا آرام کا وقت دوپہر میں ہوتا ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اگر لیٹ نائٹ پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں گھر میں جاگتے ہوئے ملتے ہیں, تو یوں ملاقات ہو جاتی ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں نہ کریں, گھر والوں نے اپنے آپ کو سیٹ کر لیا, گھر والوں کو بھی بالکل. تو الحمدللہ اس میں پھر کیا ہے, آپ کی اسٹڈی کا بھی سلسلہ ہے, اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ فیملی مینجمنٹ بھی. میں جب خامسہ میں تھا تو میری شادی ہو گئی تھی. درس نظامی کے 8 جو ہے وہ سال ہیں, تو 5واں سال اس کو 5th ایئر کو جو ہے وہ خامسہ کہا جاتا ہے, درجہ خامسہ. اصل میں یہ بھی امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی کہ ہم اپنی ٹرمز یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہا نا میں خامسہ میں تھا, کوئی سمجھا کسی شہر میں تھے, ملتان کے پاس کوئی چھوٹا سا ہوگا یہ خامسہ. تو اس وقت جو ہے وہ شادی کا سلسلہ ہوا تھا. اس کے بعد ایسے بات ہے ایک دوران طالب علم شادی, جی, اور 3 سال میرے ایسے ہی گزرے, اس کے ساتھ ایسے ہی گزر گئے کیا مقصد, اس کے ساتھ ساتھ گزرے, ایسے گزرے نا, یعنی سمجھ لیں کہ ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ اور اسٹڈی لائف, یہ بھی ماڈل نا زبردست جو ہے نا وہ, یہ پڑھائی بھی شادی بھی, یہ ان لوگوں کے لیے نا جو کہتے ہیں ٹائم مینیج نہیں ہوتا. کیا بات ہے بھائی. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے مشید مدنی بھائی, بہت ساری چیزیں آج ہمیں بھی پتہ لگ رہی ہیں. اس کے علاوہ علی بھائی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو ہے وہ 2012 کے اندر درس نظامی کا آغاز ہوا تھا, تو اس وقت میں جو ہے وہ ایک گریجویشن مکمل کر چکا تھا. تو مجھے فیملی کی طرف سے یہ بھی تھا کہ جاب بھی کرنی ہے. اچھا, اب ایک ٹارگیٹ تھا کہ جاب بھی کرنی ہے اور درس نظامی بھی کرنا ہے. تو صبح اس ٹائم میں رات کا جامعہ درس نظامی کا سیٹ اپ نہیں تھا دعوت اسلامی کے تحت, تو اب وہ صبح کا سلسلہ تھا. اس کی بھی ایک تلاش تھی کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب مل جائے کہ سیکنڈ شفٹ میں جو ہے نا وہ جاب کا سیٹ اپ ہو. بحمدہ تعالیٰ دعوت اسلامی نے
مجھے درس نظامی کا ایک فیضان بھی دیا اور الحمدللہ ذریعہ معاش بھی دیا. اس وقت جو ہے وہ دعوت اسلامی کا جو دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم ہے اس میں الحمدللہ سیکنڈ شفٹ کے اندر میں جاب پہ ہوتا تھا اور صبح الحمدللہ میری جو ہے نا وہ درس نظامی کا جو سلسلہ جاری رہتا تھا. تو یوں لائف کا جو ہے نا مینجمنٹ کا سیٹ اپ جو ہے بہت اچھی طرح انہوں نے تو وقت مینیج ہوا نا. اگر یہ یہی سوچتے ہیں کہ میں صرف فکر معاش میں رہتا, پڑھنے کا وقت ہی کب ملے گا, تو یہ مینیج ہی نہیں ہو پاتا. کہا نا کہ میں کیسے کروں, یہ کہنے والے بھی مینیج نہیں کر پاتے, کرنے والے کر جاتے ہیں اور سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں. ہمارے پاس آج کے ٹاپک سے متعلق مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ کا زبردست ویڈیو کلپ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وقت کیسے بچایا جائے یا وقت کہاں برباد ہوتا ہے, تو مفتی صاحب نے بڑی زبردست تربیت فرمائی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ کا ٹائم مینجمنٹ سے متعلق ویڈیو کلپ. بہت مرتبہ ہم کہتے ہیں یار میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, بس ہر وقت کام کام کام. حقیقت ایسی نہیں ہوتی, حقیقت اس سے مختلف ہوتی. حقیقت میں ہمارے پاس وقت تو بہت ہوتا ہے, لیکن اس وقت کو ہم نے اہم اور ضروری کاموں سے بھرنے کی بجائے اس میں فضولیات ڈالے ہوتے, اس میں ایسی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں کہ جو وقت کو کھا جاتی ہیں, جو وقت کو برباد کر دیتی ہیں. جیسے آج کی زندگی میں سمجھیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اخبار پڑھنے کو معمول بنایا ہوا, اب اخبار کو جائز شرطوں کے ساتھ اگر اتنی حد میں پڑھنا ہے کہ پتہ چل جائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی وہ کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, بس تو بس اتنا سا پڑھ لیا کافی ہے. لیکن یہ کہ نہ آپ کوئی صحافی ہیں, نہ آپ کوئی کالم نگار ہیں, نہ آپ کا کوئی ایسا بہت بڑا کوئی آپ کا کوئی دنیا کا کام ہے اخبار کے ساتھ, اور آپ روزانہ صبح 4 اخبار لے کے بیٹھے ہوئے اور سب کو جناب شروع سے لے کر آخر تک, پھر اس سے لے کر آخر تک, اب درمیان میں اشتہار بھی پڑھ دیتے کہ جناب گاڑی خراب ہے تو فلاں جگہ جا کے بیچ دیں, یہ مسئلہ ہو گیا تو فلاں جگہ پہنچ جائے. اشتہار بھرے رشتہ بھی شادی پڑھ لی ہے کہ چلو پڑھ ہی لیتے کیا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب آپ نے خود اپنے وقت میں فضول کاموں کو ڈال دیا تو لازمی بات ہے ایک باکس ہے, اس باکس کے اندر یا تو قیمتی چیزیں ڈال لیں اور یا پھر فضول چیزیں ڈال لیں. فضول چیزیں ڈال لیں گے تو باکس تو نہیں رہے گا, قیمتی چیزیں ڈالنے کا وقت نہیں رہے گا. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں, اگر غور کریں وقت ہوتا ہے, لیکن اکثر و بیشتر ہم نے اس میں کم اہمیت کے اور غیر ضروری یا فضول قسم کی چیزیں ڈالی ہوتی. بعض لوگ ہیں, بلکہ بعض کیا اکثریت در اکثریت ایسی ہے جن کو موبائل کی بیماری کہ ضروری کام بھی کر رہے ہیں ساتھ میں موبائل کھلا ہوا ہے, ادھر ادھر جو ہے وہ لگے رہیں گے, کبھی یہ کھول لیا, کبھی وہ کھول لیا, کبھی یہ چیک کر لیا, کبھی وہ چیک کر لیا. تو جناب یہ سوشل میڈیا کا یہ والا پیج بھی کھولا ہوا, وہ بھی کھولا ہوا, وہ بھی کھولا ہوا. مقصد کچھ بھی نہیں, بس ایسے فضول وقت برباد کرنا ہے یا وقت پاس کرنا ہے. تو اب وہ بندہ جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے اسی کے اندر مشغول رہے اور پھر کہے کہ یار وقت نہیں ملتا مجھے, تو اب ایسے عقل مند کو کیا سمجھایا جائے کہ جناب وقت اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہیں آپ, اور پھر بولتے وقت نہیں. اسی طرح بعض لوگوں کو ناول پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. اب ناول کا نشہ جن کو ہوتا ہے تو میرے خیال میں لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ناول پڑھتے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا, 24 گھنٹے ناول پڑھتے رہے, آنکھیں تھک جائیں تب جا کے بستر پہ گرتے, ورنہ ناول. اور جتنی دیر یہ پڑھا اگر اس وقت میں ڈھنگ کا کام کیا ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا. تو کیا ہوا کہ اپنے وقت کو اپنے ہاتھوں ہم نے برباد کیا. اسی طرح بعض لوگوں کو دوستوں کی گیدرنگ میں مزہ آتا ہے, تو چلے دوستوں سے ملنا ملانا اور ان کے پاس بیٹھنا, جبکہ گفتگو جائز ہو, دوستوں کی صحبت برا اثر نہ رکھتی ہو, تو ایسی صورت میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا کہ طبیعت میں نشاط, تازگی, فریشنس پیدا ہو جائے, یہ ٹھیک ہے. لیکن آپ رات کے 9 بجے بیٹھے اور رات کے 2 بجے اٹھیں اور پھر بول رہے یار وقت ہی نہیں ہے, تو پھر اس کی عقل کا علاج کہیں سے کروانا ہی چاہیے, کیونکہ پھر تو اس کے بعد کہاں سے وقت لے, 5 گھنٹے اس میں لگا دیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ چیزوں پہ غور کریں گے نا تو ہم اپنا وقت 20 جگہ برباد کرتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ 2021 سن 2021 جو ہے اگر اس کے اندر یہ تہیہ کر لیں کہ یار میں 2 چیزوں پہ فوکس کروں گا. نمبر 1 تو یہ کہ جو لایانی ہے, فضول ہے, بے مقصد ہے, کم اہمیت کی ہے, غیر ضروری ہے, I will remove all these things from my life. اپنی زندگی سے سب نکال دوں گا.
آپ یقین کیجئے یکدم آپ کو پتہ چلے گا ارے میرے پاس اتنا وقت ہے. وہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کتنے پیارے انداز میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے سمجھایا کہ فالتو کام، لا یعنی کام یہ اپنی زندگی سے نکال دیجئے. یہ نکالیں گے تو ٹائم ملے گا. اپنا ٹائم فالتو کاموں میں گزار دیا، وہ جو کام نہیں کرنے کے تھے. باقی آج کل کا جو دور ہے نا، جیسے شاہ رخ بھائی نے بھی بتایا، مفتی صاحب نے بھی بتایا، موبائل لے کر بیٹھے اور وہ گھنٹہ گزر گیا لیکن چھوڑا یہ پھر بھی نہیں. وہ 2 گھنٹے گزر گئے، یہ پھر بھی نہیں چھوڑا. وہ 3 گھنٹے گزر گئے، یہ پھر بھی نہیں چھوڑا. بھائی اس کو چھوڑیں گے تو ٹائم ملے گا. اصل میں جی بھائی اس میں جو ہے نا، یہ آپ نے جو فرمایا یہ حدیث پاک بھی ہے کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور 18ویں پارے میں اس کے بھی ابتدا میں جو کہا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، ان کی جو آگے کریکٹرسٹکس بیان کیے نا، اس میں آگے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو بیکار باتوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. واہ، امیر علیہ سنت نے فرمایا نا، کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے. بڑا پیارا جملہ ہے یہ، کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے یا لگا دیے جائیں گے. یہ تو کرنے والے کام کون سے؟ اپنی پرائورٹی سیٹ کیجئے. اسی طریقے سے ہر وقت کے لیے کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت، یہ بھی ٹائم مینجمنٹ ہے. ایک دفعہ کسی پروفیشنل کے ساتھ بیٹھے تھے تو امیر علیہ سنت کا جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو کہا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس جملے میں پوری ٹائم مینجمنٹ بیان کر دی ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت. اچھا شاہ رخ بھائی، یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یار وہ جیسے لا یعنی کام اور یہ فضول کام یا کون سا کام پہلے کریں، بعض اوقات ہماری ترتیب بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. نہ کرنے والا پہلے ہو گیا تو کیا کیسے سمجھائیں گے، کیا کریں، یہ کیا اہم کام ہے؟ اس کا آسان جو طریقہ کار ہے نا وہ ہے، مطلب پروفیشنل بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے نیک اعمال میں بھی موجود ہے. اچھا، فکر مدینہ. صحیح. اور جو پروفیشنلز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا احتساب کرنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی. مطلب آپ دن بھر میں ایک وقت نکالیں، اس وقت کے اندر اب آپ بیٹھیں ایک پیپر اور ایک پین لے کر. صحیح. اب آپ اس کے ساتھ جو اپنی گول سیٹنگ سٹارٹ کریں کہ میری زندگی میں جو ہے نا وہ گول سیٹنگ میری کیا کیا ہیں، کیا کیا کام ہیں. اب ان کو 2 حصوں میں بانٹ لیں. صحیح. ایک حصہ کر دیں پرائرٹی والے کام، جو موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ارجنٹ کام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ آپ لے جائیں ناٹ ارجنٹ کام، جو آپ کے ارجنٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، جب آپ نے موسٹ ارجنٹ کاموں کو کیا تو وہ امپورٹنٹ بھی ہو گئے، اور جو ناٹ ارجنٹ کام تھے وہ ناٹ امپورٹنٹ بھی ہو گئے. تو آپ اس کی ترتیب بنائیں، اس چارٹ کی ترتیب بنا کے اس میں وہ کام لکھیں جو چارٹ دکھائیں، ذرا چارٹ دکھائیے گا. ہمارے شاہ رخ جو بھائی جو بتا رہے ہیں یہ کہ ذرا امپورٹنٹ ارجنٹ یہ کیا چیز ہے، ذرا اسکرین پر بھی دکھائیں ناظرین کو. تو شاہ رخ بھائی اسکرین پر آپ دیکھیے. جی. یہ ذرا اسمارٹ وے آج کل بڑا چل رہا ہے، اسمارٹ واچ، اسمارٹ موبائل. تو یہ اسمارٹ وے کیا ذرا پرائرٹی سیٹنگ کی بات کی نا، جو گول سیٹنگ کی بات کی، کہ کہا جاتا ہے یور گولز شوڈ بی اسمارٹ. اچھا. مطلب ایسا نہ ہو کہ ایسے گولز ہوں جو اسمارٹ نہ ہو. اچھا، اسمارٹ سے لوگ نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا سوٹیڈ بوٹیڈ جوتے پہنا ہو، ٹائی وائی لگایا ہوا ہو تو یہ اسمارٹ کہلاتا ہے، یا ذرا سلم سا آدمی ہو. اصل میں اسمارٹ کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے اور آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اسمارٹ ایس سے جو ہے وہ اسپیسیفک ہے، ایم سے جو ہے وہ میجریبل ہے، اور اے سے جو ہے وہ اچیویبل ہے، اور آر سے جو ہے وہ آپ کا ریلیونٹ ہے. اب اگر اس کو تھوڑا سا مختصر میں ڈیفائن کریں تو اسپیسیفک یہ جو آپ گول بنائیں وہ اسپیسیفک ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ ایک دائرے میں محدود ہونا چاہیے. ایسا نہیں، میں اس کی مثال کیوں دیتا ہوں کہ میں دن بھر میں ٹویٹر کے اوپر یا دن بھر میں فیس بک پہ لاکھوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارا کوئی کانٹینٹ یا کوئی مائنڈ اسپیسیفک نہیں ہوتا، میں نے سیکھنا کیا ہے، مقصد ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. میں دیکھتا چلا جاؤں گا. تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھے کہ سب سے پہلے کیا دیکھا تھا، میرا پتہ نہیں کیا دیکھا تھا، لاسٹ کیا دیکھا تھا وہ بھی یاد نہیں ہوگا، کیونکہ ایک وقت میں ملٹیپل کام لے لیے تو کوئی بھی کام سیٹ نہیں ہو پایا. تو اسپیسیفک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح میجریبل ہونا چاہیے کہ اس کو آپ میجر کر سکیں، اس کا احتساب کر سکیں، لامحدود نہ ہو جائے. آپ دیکھ سکیں کہ میں نے جو کام کیا تھا اس کا اچھا کیا ہوا، اس کا برا کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. میجریبل ہونا چاہیے. اچیویبل ہونا چاہیے، مطلب آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو خیالی پلاؤ نہ بنا لیں یار میں نے چاند پہ جانے کا پروگرام بنا کے بیٹھ گیا، چاند پہ تو جائے شاید اس کی زندگی میں پاسبل ہو جائے، لیکن اگر وہ یہ کہ یار میں نے ایک دن چاند توڑ کے لانا ہے، توڑ کے لانا ہے، یا چاند کا ٹکڑا توڑ کے لانا صحیح ہے، ہے. تو یہ نان اچیویبل گول ہو گیا نا میرا. تو جو چیز اچیویبل ہی نہ ہو، مطلب انسانی حدود سے باہر ہو، اسی کو اپنا زندگی کا گول بنائیں گے تو سارے زندگی بس خواب بھی وہ دیکھے بندہ جو پاسبل ہو نا، پاسبل ہو، جو پورے کیے جا سکے. صحیح. اچھا، ریلیونٹ کیا ہوگا؟ ریلیونٹ ہو، متعلقہ ہو. اچھا، آپ کے ایک اور اس کو کہا جاتا ہے ریلیونس، یہ ہو کہ آپ کی ایکسپرٹیز سے ریلیونٹ ہو،
آپ متعلقہ ہو، جو آپ نے پلان کیا ہے اس سے جو کر بھی متعلقہ سکتا ہوں، مقصد آپ جانتے بھی اس کو کرنے پر. مطلب وہ میں کام ہی نہیں جانتا. مثال کے طور پہ میں اچھا پڑھانا نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا. اب میں چلا جاؤں گا نا میں نے پڑھانا ہے یا میں نے ہوائی جہاز چلانا میں نے ہوائی جہاز چلانا ہے. بھائی میں ہوائی جہاز چلاؤں کیوں چلاؤں؟ میرا کام ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہ آپ کا جو ہے اچیویبل بھی ہو. لاسٹ میں وہ آ گیا ٹائم باؤنڈ، ٹائم بیس. ٹائم باؤنڈ ہو، ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہو. نگران شورا بھی فرماتے ہیں نا، ہمارے ابھی 6 سالہ جو ہم سے اہداف لیے نگران شورا نے ہر شعبے سے 2026 تک کے. 2026 تک آپ کے کیا پلانز ہیں. ہاں جی. لیکن دیکھیں ٹائم باؤنڈ کیا ہے. اب مجھے یہ ٹائم باؤنڈ کیا ہے یا آپ کو یہ ٹائم باؤنڈ کیا ہے یا ہمارے دیگر ذمہ داروں کو ٹائم باؤنڈ کیا کہ آپ نے یہ 6 سال کا پلان دینا ہے. صحیح. پہلے سال میں آپ کیا کریں گے، دوسرے سال میں کیا کریں گے، تیسرے میں کیا کریں گے. ٹائم باؤنڈنگ ہو گئی. جب ٹائم باؤنڈ ہوگا تو آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے اتنی محنت بھی کریں گے اور آپ اپنا گول سیٹ کر کے پھر اگلے ہدف کی طرف جائیں گے. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. آج ٹائم مینجمنٹ ہے اور ہمارے پروگرام میں بھی ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید پروگرام کو دیر تک لے کر چلیں، کیونکہ وہی والی بات ہے، ٹائم کی پابندی ہم نے بھی کرنی ہے. پورا ایک سسٹم ہے یہ، تو آپ بھی ٹائم کی پابندی کیجئے. ایک رول کسی نے بتایا تھا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہی والی ٹیکنیک، حکمت عملی، کہ وہ محنت بہت کرتے ہیں رزلٹ نہیں ملتا، اور بعض لوگ محنت کم کرتے ہیں رزلٹ زیادہ مل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں 80-20 رول. یہ 80-20 رول جو ہے کہ بعض لوگ 20% محنت کرتے ہیں، رزلٹ جو ہے نا وہ 80% نکالتے ہیں. وہی ٹیکنیک اسمارٹ وے یوز کرتے ہیں یہ. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت زیادہ کرتے ہیں رزلٹ نہیں ملتا. اچھا کسی نے کہا اس کی ایگزامپل دیجئے. تو ایگزامپل کسی نے یہ دی کہ جیسے جنریٹر ہے یا کوئی بہت ہیوی چیز ہے، اب اس کو بولیں لوگ دھکا لگائیں تو کتنے لوگ چاہیے ہوں گے. اچھا اسی کے لیے کرین لیا ہے، چین کپی لیا ہے، تو شاید ایک آدمی بھی پکڑ کے اس کو اٹھائے اور اس کو موو کر دے گا. تو بعض اوقات حکمت عملی اختیار کریں تو آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. ایک فیکٹری کا مینیجر، ایک جی ایم یا ایک آفس میں بیٹھ کر جو ہے وہ پوری جو ہے وہ فیکٹری چلا رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اسکرین پر بھی 80-20 رول ہے یہ. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم 80% جو ہے محنت کرتے ہیں تو رزلٹ نہیں ملتا. تو اپنا ایکشن پلان بنائیں، اپنے ٹائم کو مینیج کریں، کام کو مینیج کریں، ایسی ٹیم بلڈ کریں. ٹیم بھی تو چاہیے ہوتی ہے. ایسی ٹیم ہوگی اور ایسا آپ کا اسمارٹ وے ہوگا تو امید ہے کہ آپ 20% کوشش کریں گے، رزلٹ آپ کو 80% ملے گا. یہ کچھ فرما رہے تھے آپ. یہ علی بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ جو آپ نے 80-20 کا جو رول بتایا ہے، اور اس سے پہلے شاہ رخ بھائی نے جو بتایا نا اسمارٹ کے تعلق سے، اصل میں ہمارے ہاں جو ہے ایک پریکٹسز جو لوگوں کی دیکھی جاتی ہے نا کہ ٹائم مینجمنٹ میں نہ ہونے کی جو بیسک ریزن ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. کہ کون سے کام کب کرنے ہیں. قسمت کے گھوڑے پہ سوار ہیں، چل گیا تو چل گیا، ٹھہر گیا تو وہیں ٹھہر جائیں گے. تو اس طرح سے کبھی بھی کام نہیں ہوتا. ہمیں الحمدللہ آپ جیسے بڑوں کی صحبت الحمدللہ ملتی اراکین شورا کی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم نے یہی سیکھا کہ ہمارے پاس ABC آپشنز ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر A ورک ہے، اب A ورک نہیں ہو رہا اس وقت میں، دیٹ وی ہیو دا پاسبلٹی ٹو ڈو B آپشن، تاکہ ہم کام کو جو ہے وہ ریپڈلی کر سکیں، کور کر سکیں. تو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے گولز بھی اچیو ہو جاتے ہیں، زندگی کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، پھر نیگلیجنس سے بھی الحمدللہ کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں. میں نے دیکھا اراکین شورا کا ایک جدول، آپ کے ساتھ بھی کام کرنا ہوا، عبداللہ بھائی کے ساتھ بھی ہوا. ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، کام سونپتے ہیں، نیچے والوں کو دیتے ہیں. ہر کام میں کر لوں یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل. جب ہر کام میں کرنے جاؤں گا تو آبویسلی ٹائم بچے گا ہی نہیں. لیکن وہ کام جو میں نے، مثال کے طور پہ میں نے کچھ ٹائپ کروانا ہے تو میں خود ہی ٹائپ کرنے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے نا. بھیجنا بھی میں نے، تو بھائی ٹائپ جس سے کروا رہا ہوں اسی کو بولوں کہ بھائی اس کو پوسٹ بھی کر دینا، تو میرے پاس دیگر کاموں کے لیے بھی ٹائم ہو جائے گا. تو پرائرٹی سیٹنگ کریں اور ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں. تو واقعی کام تقسیم کیسے کریں، کس سے کیا کام لینا ہے، سارے کام خود نہیں کرنے، کام سونپنے کیسے ہیں. جیسے میشید مدنی بھائی نے بتایا کہ ABC پلان، اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی نے سکھایا ہے کہ کام کرتے کرتے اس کا سیکنڈ آپشن، تھرڈ آپشن، بلکہ ABCD، بعضوں کا تو کہتے ہیں بس Z تک میں چلے جانا. یہ تو پلان B فوراً ہوتا ہے کہ یہ اگر نہیں ہو سکا تو ہم نے سیکنڈ کیا کرنا ہے، تھرڈ کیا کرنا ہے. ایک ہی جگہ سوئی اٹکا کے نہیں بیٹھ جانی کہ نہیں راستہ نہیں ملے گا میں یہیں سے جاؤں گا، یہیں سے جاؤں گا. سیکنڈ آپشن بھی ہے، تھرڈ آپشن بھی ہے. کئی لوگ آپشن یوز نہیں کرتے، وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ترقی نہیں کر پاتے. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت میں بڑی ترقی کر جاتے ہیں، تو وہ اسمارٹ وے یوز کرتے ہیں، محنت کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سست اور کاہل ٹائم مینیج نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ بستر سے اٹھ کر بلینکٹ، آج کل تو سردی ہے تو بلینکٹ سے باہر آنے میں اس کو آدھا گھنٹہ چاہیے. جی اٹھ گیا، ابھی جاتا ہوں کرتا ہوں. اب گھر سے ہی دیر سے نکلا
دیر سے پہنچا، اب گاڑی کتنی تیز چلا لے بھائی، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر تو ہے نہیں. اللہ کے بندے آدھے گھنٹے پہلے نکل جاتے، وقت سے پہلے بلینکٹ سے نکل جاتے. تو اپنے ٹائم کو مینیج کیجئے، اپنے اسکیجول کو مینیج کیجئے. آپ کو ایک سلائیڈ بھی دکھاتے ہیں کہ دن جیسے 2022 شروع ہوا تو 365 ڈیز ہی ہوں گے، 365 ہی دن ہوں گے نا سال میں. ایسا نہیں کہ آپ کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج مل جائے کہ چلو ڈسکاؤنٹ آپ کو جو ہے اس سال 365 نہیں 730 دن دے دیے جاتے ہیں. تو آپ کے جو ہے وہ 365 ڈیز ہیں. اور آورز دیکھیے 8760 8760 یہ آورز ہیں، یہ گھنٹے ہیں، یہ اس پورے سال میں آپ کو ملیں گے. اور ہماری مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ منٹس بھی بتا دیے گئے ہیں یہ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 5,25,600 5,25,600 یہ منٹس ہیں. آپ ایک ایک منٹ بچائیں گے تو آپ کے پاس گھنٹے بچیں گے. جب گھنٹے بچیں گے تو دن بچیں گے، دن بچیں گے تو بہت بندہ کام کر سکتا ہے. کسی نے کیا پیاری بات کہی ٹائم ویسٹر کی اور ٹائم بچانے والے کی ایگزامپل، کہ آپ ہر گھنٹے میں 5 منٹ سیو کیجئے، ہر گھنٹے میں only 5 منٹس سیو کیجئے. تو آپ 12 گھنٹے اگر ورکنگ کرتے ہیں، جاگتے ہیں، تو آپ کے پاس 12 پنجے 60 1 گھنٹہ سیو ہو گیا. آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. ہر گھنٹے میں صرف 5 منٹ سیو کیجئے تو آپ کے پاس 12 گھنٹے میں ڈیلی 1 گھنٹہ سیو ہو جائے گا. اور ہر گھنٹے میں 5 منٹ برباد کیجئے. 5 منٹ کی تو صاحب بات کہاں ہے، آج کل تو گھنٹوں برباد ہو جاتے ہیں. میں اس پر کچھ تیاری کر رہا تھا، ایک کا میں نے سنا یہ کہ آرام جو کیا نا، اب یہ اس ٹاپک پہ بھی ہے تو تشنگی رہ گئی کہ رات بنائیے آرام کے لیے، دن کام کے لیے. ہمارے یہاں رات ہو گئی، کام تو کیا موبائل کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، دوستوں کے لیے، سوشل گیدرنگ کے لیے، ہوٹلوں کے لیے. رات کو دیکھیں اسپیشلی بگ سٹیز میں جو ہے، اور کراچی تو پھر خاص ہے اس کے لیے کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں. تو رات جب آرام نہیں کریں گے تو باڈی کو ریسٹ نہیں ملے گا. تو 10 بجے سے 1 بجے تک اگر کوئی دینی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں تو جلد سوئیں. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جلد سو جائیں. کئی لوگ ایسے ہیں تو ان کو چھیڑتے ہیں لوگ، ارے بھائی کہ گاؤں میں رہتا ہے، کسی گوٹھ میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے کہ اتنی جلدی سو گیا. رات جلد سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے، صبح اٹھیں گے تو فریش ہوں گے. اپنا اسکیجول آپ جلدی شروع کریں گے تو جلدی آپ کے کام ہو جائیں گے. آپ نے اٹھنا ہی 11-12 بجے ہے، پھر بھاگ دوڑ مچانی ہے، پھر بولتے ہیں یار ٹائم ہاتھ میں نہیں آ رہا، ٹائم نہیں ہے یار. پھر آپ نے کام کرنے ہیں، سارے کام جمع ہو گئے. اچھا جو پینڈنگ کرتے ہیں ان کے کام بھی پورے نہیں ہوتے. کر لوں گا، ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، کر لیں گے. اللہ کے بندو ایک ایک کر کے کام جمع کرتے چلے جاؤ گے، جس سے ایک وقت میں ایک کام نہیں ہو رہا، 5 کام جمع کر لیے، پھر کیسے کریں گے؟ پھر بولتے ہیں کہ صاحب ٹائم نہیں مل رہا، کام پورے نہیں ہو رہے، کام بہت ہو گئے. تو رش تو آپ نے کیا ہے نا، وقت پہ کیوں نہیں کیا کام؟ جمع کر لیا، کر لیں گے، ہو جائے گا. بڑے کافی لوگ تو کہتے ہیں ایزی، تو کسی نے کہا یہ ایزی نہیں ہے، یہ لیزی بھی ہے. لیزی بھی ہے. حقیقتاً انسان کو بیزی رہنا چاہیے، بیزی رہنا چاہیے. اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس وقت کو جو ہے وہ کاٹنا سیکھو ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گا. ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دن کے کام بمشکل کر پاتا ہوں، اگر یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو پھر کل کے کام کہاں جائیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہرحال اپنے آپ کو مینیج کیجئے، آپ مینیج کر کے اپنے ٹائم کو مینیج کیجئے. اور سب سے بڑھ کر جس رب نے پیدا کیا ہے اس کے لیے تو وقت نکالیے. آج عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے کام کے لیے وقت نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا وقت دیجئے، پھر دیکھیے آپ کے وقت میں کیسی برکت ہوتی ہے. گناہوں کی نحوست ہے آج جو ہمارے وقت میں، صحت میں، کاروبار میں، گھر بار میں جو برکت نہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم سے گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، میوزک، بے پردگی، بے حیائی، کیا کیا گناہ نہیں کر رہے. جب اللہ کی ناراضگی والے کام کریں گے، بے حیائی والے کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو اس رب نے دینی ہے، جس کی اگر نافرمانی کریں گے تو ہر چیز سے برکت اٹھ جائے گی. سچی توبہ کر لیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. درست جوابات بھی ہیں، کچھ کال بھی ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. یہ کچھ کال دیجیے گا. میں محمد حفیظ الدین اشرفی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. آج کا جو جواب ہے، گھر والوں سے آدمی کے نیک اور برے ہونے کا پتہ چلتا ہے. آدمی کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ اس کے دوستوں سے لگتا ہے. اسے اتاری کراچی. آج کے سوال کا جواب ہے اس کے دوستوں سے پتہ چلتا ہے. غلام جعفر اتاری. گھر اور معاشرے میں ٹائم کیسے مینیج کریں میں جو سوال کیا گیا ہے کہ آدمی کے نیک ہونے کا پتہ کس طرح سے چلتا ہے، تو اس کا پتہ اس کے دوستوں کی وجہ سے چلتا ہے. جو یہ سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے پتہ چلتا ہے.
آج کے سوال کا جواب ہے کہ آدمی کے اچھا یا برے ہونے کا پتہ اس کے دوستوں سے چلتا ہے۔ میرا نام محمد اسلم اتاری، میں کریم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ آدمی کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ کیسے چلے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے پڑوسیوں کے ذریعے پتہ چلے۔ اچھا، یہ جو ہماری مجلس نے نکالا ہے نا درست جواب، دکھائیے گا درست جواب یہ درست جواب ہے آپشن 3، اس کے پڑوسیوں سے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نیک بن جاؤ۔ عرض کی، مجھے اپنے نیک ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ برا کہیں تو تم برے ہو۔ تو اپنے نیک یا برا ہونے کا جو حدیث پاک کے ذریعے ابھی ہم نے دیکھا کہ پڑوسیوں سے، تو کئی درست جوابات آئے ہیں، ہمیں لیپ ٹاپ پر بھی آئے ہوئے ہیں جوابات، اور پاکستان کے کئی علاقوں سے، کچھ اوورسیز سے بھی۔ تو کال کرنے والوں کا، میسج کرنے والوں کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے۔ اور ٹائم مینجمنٹ، وقت کو کیسے کیا جائے، تو وقت اللہ کے لیے نکالیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، دین کا کام کیجئے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ درست جواب دینے والوں کے میں نکال لیتا ہوں، آج تو ہمارا جو منچ دور ہے، اٹھنے میں کچھ ٹائم لگ جائے گا، اور ہم پہ یہ بھی ہے کہ ٹائم پر ختم بھی کرنا ہے۔ تو آج جو درست جواب نکلا ہے وہ پرچی میں نام ہے محمود کراچی۔ تو کراچی سے یہ نام نکلا ہے محمود۔ تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ سال بھر کی جو ہے انشاءاللہ ان کو ترکیب بنائی جائے گی، پہنچایا جائے گا۔ آپ خود بھی بک کروائیے، دوسروں کو بھی کروائیے، زبردست علمی کانٹینٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، گھر اور معاشرہ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔